میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر کرتے رہو اور ناشکری مت کرو۔ دراصل اس آیت کریمہ سے متصل حصہ اس کا جو ما قبل اور ما بعد ہے، جب اس کو آپ سامنے رکھیں گے تو سیاق و سباق کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نہایت ہی اہم پیغام ہمیں اور آپ کو اس آیت کریمہ سے ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں اور میرا شکر کرتے رہو میری ناشکری مت کرو۔ تو بندوں کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رشتہ بندوں سے وہ انعکاسی رشتہ ہے، اثرات کو مرتب کرنے والا رشتہ ہے۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بندے کے اس عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ بندہ اللہ سے راضی ہو جائے، جو کچھ اللہ اس کی زندگی میں اس کے ساتھ کر رہا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، چاہے وہ بندہ کم ہی عمل کرنے والا کیوں نہ رہا ہو۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جو کچھ تمہاری زندگی میں تمہیں عطا کر رہا ہے، چاہے وہ جس صنف اور جس نوعیت کا سامان ہو اور آنے والی اللہ کی طرف سے جو چیز ہو، تم اس سے راضی ہو جاؤ۔ تم کم ہی عمل کر سکو گے تو اللہ تعالیٰ اس کم عمل سے بھی تم سے راضی ہو جائے۔ تو آپ راضی ہو جائیں اللہ کے فیصلے سے، اللہ راضی ہو جائے گا آپ کے اعمال شرعیہ جو کم ہوں گے اسی سے۔ آپ اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا دے گا، اللہ آپ سے محبت کرنے والا ہو جائے گا۔ آپ اللہ رب العزت کو یاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یاد فرمائے گا۔ یہ رشتہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مستحکم کیسے ہوگا؟ یہ رشتہ ہمارے اندر دوام کیسے پائے گا؟ اور اس رشتے کا اثر ہماری زندگی پہ کیسے مرتب ہوگا؟ خود اللہ رب العزت نے اس کی طرف رہنمائی کی اپنے بندوں کو کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر کرتے رہو ناشکری مت کرو۔ یہ رشتہ جو ہمارے اور تمہارے بیچ ہے یہ پروان چڑھتا رہے گا، مستحکم ہوتا جائے گا، اور وہ وقت آ جائے گا کہ تم ذکر میں ڈوب جاؤ گے اور پھر تم مذکور کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھو گے اور کسی کو نہیں پاؤ گے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ سے رشتے کے قیام کو شکر سے جوڑا گیا اور ناشکری سے روکا گیا۔ علماء بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، ہمارے پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں۔ شکر بڑا جامع لفظ ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاشْكُرُوا کا لفظ لایا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، شکر کرو۔ چاہتے ہو کہ مجھ سے تمہارا رشتہ قائم ہو جائے، یہ رشتہ مضبوط ہو جائے، یہ رشتہ تمہاری زندگی میں اتنا قوی ہو جائے کہ اس کے مقابل میں سارے رشتے ہیج ہو جائیں، تو تم میرا شکر کر دے۔ اصطلاح میں شکر اور اس سے ملتے جلتے معنی کے لیے دو اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کو حمد اور مدح کہتے ہیں۔ الحمد هو اللسان، الحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتاً کان او غیرہا۔
زبان سے اختیاری خوبیوں کی بنیاد پر جو تعریف کی جاتی ہے اصطلاح میں اسے حمد کہتے ہیں، خواہ وہ تعریف نعمت کے بدلے ہو یا غیر نعمت کے بدلے ہو۔ ہم زبان سے کسی کی اختیاری خوبی کی بنا پہ جو تعریف کی جائے گی، چاہے وہ زبان سے تعریف ہونے والی خوبی نعمت کے بدلے ہو کہ ممدوح نے نعمت دی ہو اس لیے یہ تعریف کر رہا ہے، یا ممدوح نے نعمت نہیں دی ہے پھر بھی یہ ممدوح کے اندر پائی جانے والی خوبیوں کا بیان کر رہا ہے، تو یہ ہے حمد۔ حمد میں دو چیز لائق التفات ہے، ایک تو یہ کہ حمد کا تعلق زبان سے ہے، ہاتھ پاؤں ناک کان سے حمد کا تحقق نہیں ہوتا، اس کا تعلق زبان سے ہے۔ اور دوسری بات حمد میں یہ ہوتی ہے کہ یہ عام ہے، نعمت کے بدلے بھی ہے اور غیر نعمت کے بدلے بھی ہوتی ہے۔ اس کے بالمقابل مدح کا لفظ آتا ہے کہ غیر اختیاری خوبی کی بنیاد پر زبان سے کسی کی تعریف کرنا، خواہ وہ تعریف نعمت کے بدلے ہو یا غیر نعمت کے بدلے ہو، یہ ہے مدح۔ کوئی نہایت حسین و جمیل آدمی ہو، آپ اس کے حسن کی تعریف کیجیے تو اصطلاح میں اسے مدح کہیں گے، کیونکہ اس کا حسن اپنا اختیاری عمل اور اختیاری حسن اور اختیاری خوبی نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس نے جس کو جیسا چاہا ویسا بنایا ہے۔ چاند کی چاندنی کی تعریف کریں، سورج کی روشنی کی تعریف کریں تو چاند کی چاندنی اور سورج کی روشنی چاند اور سورج کی اختیاری خوبیوں میں سے نہیں ہے، اصطلاح کے اعتبار سے اسے مدح ہے۔ تو حمد میں اور مدح میں فرق یوں ہوا کہ حمد زبان سے ہے، مدح بھی زبان سے۔ حمد نعمت اور غیر نعمت دونوں کے بدلے ہے، مدح بھی نعمت اور غیر نعمت دونوں کے بدلے ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ حمد اختیاری خوبی کی بنیاد پر جو تعریف ہوگی اسے کہیں گے، اور مدح غیر اختیاری خوبی کی بنیاد پر جو تعریف ہوگی اسے کہیں گے۔ تیسرا لفظ آتا ہے شکر کا۔ شکر کا مفہوم اصطلاحی یہ ہے کہ منعم کے انعام کے بدلے، نعمت دینے والے نے کوئی نعمت آپ کو دی، منعم نعمت دینے والا، اور اس کی جانب سے جو انعام آپ پائیں وہ نعمت، منعم کے انعام کے بدلے زبان سے، قولاً، قلب سے، اعتقاداً، جسم کے کسی حصے سے عملاً ایسا فعل انجام دینا جس سے منعم کی عظمتوں کا اعتراف و اظہار ہو، اسے شکر کہتے ہیں۔ منعم کے انعام کے بدلے زبان ہو یا قلب ہو یا دیگر اعضائے جوارح ہو، ان کے ذریعے سے کوئی بھی ایسا عمل جس سے منعم کی عظمتوں کا اظہار ہو، یہ شکر ہے۔ تو شکر میں اور حمد و مدح میں جو بنیادی فرق ہے کہ حمد اور مدح دونوں نعمت کے بدلے بھی ہو سکتے ہیں اور غیر نعمت کے بدلے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن شکر کا تحقق صرف اور صرف تب ہوگا جب یہ منعم کی نعمتوں کے بدلے ہو اور ان منعم کے انعام کے بدلے ہو، کسی نعمت کے پائے جانے کی صورت میں اس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو شکر کا تعلق صرف اور صرف نعمت سے ہوگا۔ اور دوسرا فرق حمد و مدح اور شکر میں یہ ہوا کہ حمد و مدح صرف زبان سے ہوں گے اور شکر کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہوتا، وہ جوارح کے کسی بھی حصے سے ہو سکتا ہے، زبان سے بھی ہو سکتا ہے، شکر کا تعلق قلب سے بھی ہو سکتا ہے۔ اصطلاحی طور پر جب آپ حمد، مدح، شکر ان تینوں کو سمجھ گئے تو حمد و مدح اور شکر کے بیچ کا فرق ذہن نشی رکھتے ہوئے آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنے وجود سے رشتے کو مستحکم کرنے کے لیے فقط حمد کی تعلیم نہیں دی، مدح کی تعلیم نہیں دی جو صرف زبان سے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے شکر کا حکم دیا ہے، اور یہ شکر اپنے عموم کے اعتبار سے ہم سے اس کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اگر اللہ رب العزت سے اپنے رشتے کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں تو زبان سے بھی اللہ رب العزت کی عظمتوں کا اظہار ہونا چاہیے، ہمارے جوارح سے بھی اللہ رب العزت کی عظمتوں کا اظہار ہونا چاہیے، اور ہمارے قلب میں بھی اس کی عظمت ذات اور رفعت صفات کے اعتقادات راسخ ہوں، اور قلب
سے بھی اس کی عظمت اظہار، عظمت شان اور رفعت صفات کا اعتراف ہونا چاہیے۔ ایک چیز ہوئی کہ وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر کرو اگر مجھ سے رشتہ مستحکم کرنا چاہتے ہو۔ اور یہ شکر زبان سے مختص نہیں، قلب سے صرف مختص نہیں، جوارے کے کسی خاص حصے سے مختص نہیں، قلب سے بھی شکر کا تعلق، زبان سے بھی شکر کا تعلق، جوارے میں سے کسی بھی حصے سے شکر کا تعلق ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ کوئی 10,000 روپے آپ کو دے اور آپ زبان سے کہہ دیجیے کہ جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو عدلہ عطا فرمائے، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور لوگوں کے سامنے اس کی سخاوت کا گن گائیے، فلاں کی بات کرتے ہو وہ تو بڑا سخی آدمی ہے، اپنی ضرورت پہ دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیا کرتا ہے، تو یہ زبان سے اس کی عظمتوں کا اظہار۔ قلب میں آپ اس کے سخی ہونے کے لیے اعتقاد بیٹھا لیں کہ فلاں واقعی سخی ہے، یہ قلب کے ذریعے سے اس کی عظمتوں کا اعتراف ہو۔ جس مجلس میں آپ ہیں وہ نعمت دینے والا آپ کے سامنے آئے تو آپ کھڑے ہو کر کے اپنی جگہ اس کے لیے پیش کر دیجئے اور کھڑے ہو کر کے اس کی عظمتوں کا احترام کر لیجئے، یہ پورے جوارے سے اس کی عظمت کا احترام۔ تو شکر نعمت دینے والے کے نعمت کے بدلے زبان سے یا دل سے یا جوارے کے کسی بھی حصے سے نعمتوں کی اظہار، منعم کی عظمتوں کی اظہار کا نام شکر ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میرا شکر کرتے رہو، یعنی اپنی زبان سے میری تسبیحات کے کلمات گاتے رہو، اپنے جوارے سے وہ کام کرو جس سے میری عظمتوں کا اظہار ہو، اور اپنے قلب میں میری عظمت و صفات کے اعتقادات راسخ کرتے رہو تاکہ مجھ سے تیرا رشتہ بحال ہو سکے۔ تو شکر، حمد اور مدح کے بجائے شکر کو ہمیں فارمولہ اور طریقہ دیا گیا اللہ رب العزت کی ذات سے رشتے کو مستحکم کرنے کا۔ حمد و مدح کے بجائے شکر کے لفظ کے لانے کا دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ ابھی میں نے ان کے مفہوم کو جو آپ کے سامنے رکھا کہ حمد اور مدح یہ دونوں عام ہیں، نعمت کے بدلے بھی ہو سکتے ہیں اور غیر نعمت کے بدلے بھی۔ کسی نے آپ کو پیسہ دے کر کے مجلس سے بیٹھا دیا ہو کہ میں جب تقریر کروں تو نعرہ لگانا، ایسا بھی ہوتا ہے آج کل۔ اب نعرے پہ نعرہ مارے جا رہا ہے، فلانا صاحب زندہ باد، فلانا صاحب زندہ باد، تو یہ جو فلانا صاحب کی تعریف ہو رہی ہے وہ جو کچھ دے رکھا ہے انہوں نے اس کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ بغیر دیے ہوئے کسی کی اختیاری خوبی آپ کو پسند آ جائے، آپ اس کی تعریف کر دیجئے۔ تو حمد اور مدح یہ نعمت کے بدلے بھی ہو سکتے ہیں اور غیر نعمت کے بدلے بھی ہو سکتے ہیں، تو ان میں عموم ہوا۔ اور جو تعریف بغیر نعمت کے بدلے ہوتی ہے، جو خوبی کا بیان بغیر نعمت کے بدلے ہوا کرتا ہے، اس میں اتنا دم نہیں رہتا جتنا دم اور جتنی گہرائی نعمت کے بدلے ہونے والی تعریف میں ہوا کرتی ہے۔ اب ایک شخص جس کو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی میں اثر نہیں، وہ تعریف میں جتا رہے کہ پاک ہے وہ ذات، ساری خوبیاں اس کے لیے ہے جس نے ساری سلطنت کو ہمارے قبضوں میں جمع کر دیا ہے، وہ شخص یہ تعریف کرے تو بھلے اللہ نے کچھ نہیں دیا پھر بھی یہ تعریف کر رہا ہے اور اللہ رب العزت ہے اس تعریف کا مستحق۔ لیکن جو ان نعمتوں کو پا کر کے اللہ رب العزت کا احسان مان رہا ہوگا، اس کے احسان کی صدا ان زبانی جملوں کی آواز نہیں رہے گی، وہ قلب کی صدا ہوگی جو اس کے دل کی گہرائی سے نکلنے والی ہے۔ تو حمد اور مدح یہ نعمت کے بدلے بھی ہو سکتے ہیں اور غیر نعمت کے بدلے بھی ہو سکتے ہیں، اور شکر کا تعلق صرف نعمت سے ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم مجھ سے رشتہ صرف غیر نعمت والا مت رکھو یا عمومی مت رکھو، ہم نے ہر لمحہ تمہارے اوپر نعمتوں کی بارش کر رکھی ہے، تو ویسے تمہاری زبان سے شکر ہونا چاہیے، تمہارے جوارے سے شکر ہونا چاہیے، جیسے منعم کی نعمتوں کو پا کر کے کوئی اپنے قلب کی عطا گہرائی سے شکر ادا کیا کرتا ہے۔ ہر لمحہ قلب کی عطا گہرائی سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف زبان سے اس کی عظمتوں کے اظہار والے کلمات کہنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، زبان سے اس کی عظمتوں کے اظہار۔
پورے جوارے سے ایسا کام کرنا جس سے اس کی عظمت کا اظہار ہو سکے، اس کی رضا ہو سکے، اس کی خوشنودی مل سکے، اس کے بندوں کے سامنے ہمارے اعمال کی بنیاد پر اس کی قدر و منزلت اور اس کی رفعت اس کے بندوں کے ذہن و دماغ میں رہنا، اور قلب کے ذریعے سے اس کی عظمتوں کا اعتراف. چونکہ عرس کے بعد کی یہ محفل ہے، خاص طور سے عقیدے کے حوالے سے ہے، تو شکر باللسان یہ بھی وشکرولی میں شامل، شکر بالجنان یہ بھی وشکرولی میں شامل، اور شکر بالجوارح یہ بھی وشکرولی میں شامل. مگر شکر کی ان تین اہم جہتوں میں سے شکر بالجنان کے حوالے سے ہم یہاں گفتگو کرتے ہیں. قلب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ شکر بالجنان اور قلب کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے شکر کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کی کوئی حیثیت نہ سمجھیں اس موجود حقیقی کے ساتھ. اپنے قلب کے ذریعے سے، اپنے اعتقادی کیفیتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت کو واجب الوجود ہونے کا تصور کریں، اللہ رب العزت کے صفات کمالیہ سے متصف ہونے کا تصور کریں کہ اللہ رب العزت کا وجود ایسا ہے کہ ہمارے وجود کو اس سے کوئی نسبت نہیں ہے. اس کا دیکھنا، سننا، اس کا علم، اس کی حیات، اس کی قدرت، اس کا ارادہ، اس کی مشیت، اس کا کلام، اس کی تکوین، یہ ساری صفتیں ایسی ہیں جو ہماری صفتوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ہیں. نسبت خاک راب عالم پاک. اپنے قلب کے ذریعے سے اس کی عظمت ذات اور عظمت صفات کا معترف رہنا اور ہر لمحہ اپنے آپ کو اس کے سامنے عاجز کرتا رہنا، یہ ہے شکر بالجنان. قلب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے رہنا، قلب کے ذریعے سے اس کی عظمتوں کا اعتراف کرتے رہنا، اور قلب کے ذریعے سے اس کی عظمتوں کے سامنے اپنی حقارت کو تسلیم کرتے رہنا. اور یہی بنیاد بھی ہے، کیونکہ قلب میں اگر اللہ رب العزت کی عظمت داخل ہو گئی اور قلب شکر الہی میں مشغول ہو گیا تو قلب تو انسانی زندگی میں مرکزی حیثیت رکھنے کا رکھتا ہے. حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ تحیۃ و تسلیم فرماتے ہیں کہ انسانی وجود میں گوشت کا ایک لتھڑا ہے، اگر وہ صالح ہو تو انسان کا وجود صالح ہوتا ہے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو انسان کا پورا وجود فاسد ہو جاتا ہے. الا وہی القلب. قرآن حکیم میں بھی اشارۃ النص کے ذریعے سے اس بات کی مضبوط دلیل فراہم ہوتی ہے کہ قلب ہمارے وجود میں مرکزی حیثیت کا حامل ہے. قرآن مقدس کی بڑی مشہور آیت ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کو یاد کرنے سے قلوب مطمئن ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس میں اطمینان کی نسبت آنکھ کی طرف نہیں کی، اطمینان کی نسبت کان ناک کی طرف نہیں کی، جبکہ بظاہر تقاضا یہ ہے کہ ذکر زبان سے کیا جاتا ہے تو اطمینان کا جو تعلق ہونا چاہیے زبان سے کیا جانا چاہیے. الا بذکر اللہ تطمئن الالسنہ. لیکن زبان جو مورد ہے، متعلق ہے براہ راست ذکر کا، ذکر کی نسبت اس زبان کی طرف بھی نہیں کی گئی، قلب کی طرف اللہ رب العزت نے کر کے یہ اشارہ دیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو گے تمہارا قلب مطمئن ہو جائے گا، اور جب قلب مطمئن ہو جائے گا تو سر سے لے کر پاؤں تک پورا وجود مطمئن ہو جائے گا. اس آیت کریمہ سے بھی قلب کو اس انسانی وجود میں مرکزی مقام کی حیثیت حامل ہونے کا اشارہ ہے. تو اگر قلب ہمارا اللہ رب العزت کے شکر میں لگ جائے اور قلب میں اللہ رب العزت کی عظمت ذات اور رفعت صفات کا تصور راسخ ہو جائے، میں نے رات بھی اس بات کو عرض کیا تھا کہ قلب میں اتر جانے کے بعد پھر جوارح کو اس کے تقاضے سے روکا نہیں جا سکتا، زبان کو اس کے اثرات سے روکا نہیں جا سکتا. قلب میں اگر اتر جائے کوئی چیز تو سارا وجود اس کے تابع ہو جائے گا. شکر باللسان، شکر بالجنان کی سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے، سب سے پہلا زینہ یہ ہے کہ ہم اپنے کو حادث مانیں، ممکن مانیں، تاکہ ہمارے حدوث کی بنیاد پر خود ہمارا تعلق ہمارے مردی سے قائم ہو.
ہمارے امکان کی بنیاد پر خود ہمیں عدم سے وجود میں لانے والی ذات واجب الوجود سے ہمارا رشتہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی سیڑھی ہے کہ ہم اپنے کو اور ساری کائنات کو ممکن تصور کریں۔ اس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر تھا، اللہ رب العزت نے چاہا تو یہ ساری دنیا بنی ہے۔ ذات کے حوالے سے اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے کئی بار بھی، صفت کے حوالے سے اشاعرہ کا موقف ہے کہ لہو صفات ازلیۃ قائمۃ بذاتہ تعالی وہی لا ہوا ولا غیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی ازلی صفات ہیں جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں، اور یہ صفتیں نہ اس کی ذات کا عین ہے کہ ذات اور صفت کا مفہوم بالکل ایک ہو، اور نہ یہ صفات اس کی ذات کا غیر ہے کہ کسی بھی طرح سے ان صفتوں کی جدائیگی ذات سے ہو سکے۔ عین نہیں ہے کیونکہ مفہوم الگ الگ ہے، غیر نہیں ہے کیونکہ صفات کا ذات سے منفک ہونا، جدا ہونا، الگ ہونا جائز نہیں۔ یہ صفات علم ہے، سماع ہے، بصر ہے، ارادہ ہے، مشیت ہے، جاننا، سننا، دیکھنا، قدرت رکھنا، ارادہ کرنا، کلام کرنا، یہ سب باری تبارک و تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ اس موقع پر اشاعرہ کا اختلاف معتزلہ سے ہے۔ معتزلیوں کا کہنا یہ ہے کہ باری تعالیٰ سمیع، بصیر، علیم تو ہے، مگر سمع اس کی صفت نہیں، بصر اس کی صفت نہیں، علم اس کی صفت نہیں، حیات اس کی صفت نہیں۔ وہ متکلم ہے، کلام کرنے والا ہے، مگر کلام اس کی صفت نہیں ہے۔ وہ صفات کی نفی کرتے ہیں اور ذات کے مفہوم سے ہٹ کر کے صفات کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اشاعرہ کا موقف، اہل سنت کا موقف، ہمارا اور آپ کا موقف یہ ہے کہ صفات باری ہیں، ذات باری تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم ہیں، جو ذات باری ہی کی طرح ازل سے ذات باری تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، قدیم قدیم۔ اسی لیے جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور ہم لوگوں کو بھی شروع میں پڑھایا گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان کے حوالے سے، کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ایمان لائے ہیں، یقین رکھے ہوئے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسما کے ساتھ ہے اور اپنی صفتوں کے ساتھ۔ تو اشاعرہ باری تعالیٰ کے اسما پہ بھی یقین رکھنے والے ہیں، اور باری تعالیٰ جن صفتوں سے متصف ہے ان صفتوں پہ بھی یقین رکھنے والے ہیں۔ باری تعالیٰ سمیع ہے، یہ باری تعالیٰ کا اسم ہوا اور سماع اس کی صفت ہے۔ باری تعالیٰ علیم ہے، علیم اس کا اسم ہوا اور علم اس کی صفت ہے۔ باری تعالیٰ قادر ہے، قدیر ہے، قادر و قدیر اس کے اوپر بولا جانے والا نام ہوا اور قدرت اس کی صفت ہے۔ باری تعالیٰ متکلم ہے، متکلم ہونا یہ اس کا نام ہوا اور کلام اس کی صفت ہے۔ باری تعالیٰ حی ہے، حیات والا ہے اور حیات اس کی صفت ہے۔ باری تعالیٰ کسی بھی چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اور تکوین کسی بھی چیز کو عدم سے وجود میں لانا یہ اس کی صفت ہے۔ اشاعرہ کا موقف ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ باری تعالیٰ پہ ہم یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسماء و صفات کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سمیع تو ہے مگر سننا اس کی صفت نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ علیم ہو اور علم اس کی صفت نہ ہو، بصیر ہو اور بصر اس کی صفت نہ ہو، قادر و قدیر ہو اور قدرت اس کی صفت نہ ہو، بلکہ قادر ہے، قدرت اس کی صفت ہے، علیم ہے، علم اس کی صفت ہے، حی ہے، حیات اس کی صفت ہے، بصیر ہے، بصر اس کی صفت ہے، مرید ہے، شائی ہے اور ارادہ و مشیت اس کی صفت ہے۔ یہ صفت کیسی ہے اس کی؟ سماع اور بصر۔ ہمارا اور آپ کا جو سننا ہے، اس نے اپنے فضل و کرم سے اپنا خلیفہ بناتے ہوئے وہ صفتیں ہمارے اندر بھی رکھی۔ سننا، دیکھنا، جاننا، کسب کا اختیار رکھنا، حیات
اس کے حیات حقیقی کا ظل اور سایہ ہے وہ حیات بھی ہمارے ہیں۔ تو جو صفتیں اللہ رب العزت کی ہیں، اللہ رب العزت نے ان صفتوں کا عکس بھی ہمارے وجود پہ ڈالا، لیکن سایہ کو حقیقت سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ سایہ ہر لمحہ جس کا سایہ ہوتا ہے اس کے تصرف کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے ہمارا سننا اس کے سمع کا محتاج ہے، ہمارا دیکھنا اس کے بصر کا محتاج ہے، ہمارا علم اس کے علم کا محتاج ہے، ہماری قدرت اس کی قدرت کا محتاج ہے، ہماری حیات اس کی حیات کا محتاج ہے۔ ہم اس کے وجود کی طرف نظر کرتے ہوئے ذاتن بھی اور صفتن بھی سایہ ہیں، اور سایہ کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس لیے ہم جو کچھ بھی کر پائیں گے وہ اسی کے ارادہ اور مشیت کی بنیاد پر۔ اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا علم، اس کی قدرت، علم، قدرت، سمع، بصر، جو یہ 7 صفات ہیں، سب کے حوالے سے مستقل گفتگو ہوگی۔ میں آج قدرت کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں، اور اس کے بعد یہ جو ڈبہ رکھا گیا ہے اس کا حق ادا کرنے کے لیے وہیں پہ محترم کو وقت دیتا ہوں۔ باری تعالیٰ قادر ہے، قدرت اس کی صفت ہے۔ قرآن حکیم میں بکل شے کا لفظ اس کی صفت علم سے بھی متعلق ہے، اور کل شے کا لفظ اس کی صفت قدرت سے بھی متعلق ہے۔ وہ ہر شے کا عالم بھی ہے اور ہر شے پہ قادر بھی ہے، ہر شے کا عالم بھی ہے۔ جو کچھ بھی اس لائق ہے کہ وہ معلوم ہو سکے باری تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ما یمکن ان یعلم، ہمیں معلوم نہ ہو، آپ کو معلوم نہ ہو، انہیں معلوم نہ ہو، انہیں معلوم نہ ہو، لیکن جس کے اندر بھی یہ صلاحیت ہے کہ اسے جانا جائے، باری تعالیٰ کو معلوم ہوگا نہیں، معلوم ہے۔ ہر شے کا عالم، جس کے اندر بھی یہ صلاحیت ہے کہ اس کو جانا جا سکے، اللہ رب العزت اس کا عالم ہے۔ بکل شیء قدیر، اور جس چیز میں بھی یہ صلاحیت ہے کہ اللہ کی قدرت کے تحت آ سکے، اللہ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے، ہر شے پہ قادر ہے۔ جس کے اندر بھی مقدور باری ہونے کا حسن موجود ہے، جس کے اندر بھی مقدور باری ہونے کا حسن ہے، وہ باری تعالیٰ کی قدرت کے تحت شامل ہے۔ اب جس کے اندر یہ حسن ہی نہ ہو، اس میں قدرت کی کمی نہیں، وہ تو اس کی کمی ہے۔ جس کے اندر بھی مقدور باری بننے کا حسن موجود ہے، ہر وہ چیز اللہ رب العزت کی قدرت کے ماتحت ہے، ہر وہ چیز اللہ رب العزت کی قدرت کے تحت شامل ہے۔ اب جس میں مقدور بننے کا حسن ہی نہ ہو اور وہ باری تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہ آ سکے، حاشا کاللہ، صد بار نعوذ باللہ، اس میں قدرت باری کی کمی نہیں ہے، یہ تو اس کا عیب ہے کہ اس میں وہ حسن نہیں تھا کہ مقدور باری کے تحت شامل ہو سکے۔ ایک بڑے افہام و تفہیم کی صلاحیت رکھنے والے صاحب آپ کے بیچ آئے، جو بے وقوف سے بے وقوف طالب علم کو بھی سمجھنے پہ مجبور کر دیں، جو ان کی درسگاہ میں نہ سمجھنے کی قسم کھا کے بیٹھا ہو اس کو بھی کفارہ دینے پہ مجبور ہونا پڑ جائے۔ اگر ایسے شخص کے پاس کسی گدھے کو لے جا کے کہ حضور اس کو سمجھا دیجیے، اب وہ لاکھ گدھے کو سمجھانے کی کوشش کرے، گدھا سمجھنے کو تیار ہو، تو اس میں سارا قصور اس گدھے کا ہے نہ کہ سمجھانے والے کا ہے۔ ان کے اندر تو یہ حسن ہے، یہ گدھا ہے، اس لائق ہی نہیں کہ سمجھ سکے، اس میں سمجھانے والے کا قصور نہیں ہے، اس گدھے کا قصور ہے کہ سمجھنے کے لائق نہیں۔ تو محال جو باری تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہیں ہے،
وہ اسی لیے نہیں ہے کہ اس کو مقدور باری ہونے کا حسن ہی حاصل نہیں ہے، وہ اپنی قسمت پہ روئے کہ مقدور باری کے تحت شامل نہیں ہو سکا ہے، باری تعالیٰ کی قدرت میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو محال اپنا مرثیہ قائم نہ پڑے کہ وہ اس لائق ہی نہیں ہوا کہ باری تعالیٰ کی قدرت کے تحت آ سکے۔ باری تعالیٰ بکل شہید قدیر، وہ جو چاہ لے اس میں قادر ہے، محال اس کی مشیت کے دائرے میں ہے ہی نہیں، وہ چاہے گا ہی نہیں کیونکہ محال میں وہ حسن ہی موجود نہیں۔ اسی لیے متکلمین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص محال کو قدرت کے تحت شامل مانے اور کہے کہ محال پہ باری تعالیٰ کی قدرت ہونی چاہیے، کیونکہ اگر قدرت محال پہ نہیں ہوگی تو باری تعالیٰ کی قدرت میں نقص لازم آئے گا۔ متکلمین کہتے ہیں کہ جو محال پہ باری تعالیٰ کو قادر مانے وہ معبود کو معبود نہ ماننے والے جیسا ہوگا، کیونکہ معبود وہ ہوتا ہے کہ جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے، محال کو وہ چاہنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود اس کی قدرت میں آ گیا تو معبود کیسے ہوگا؟ متکلمین نے کیا کہا کہ محال پہ باری تعالیٰ کی قدرت کو ماننا یہ تو معبود کو، سانے کو، باری تعالیٰ کو معبود نہ ماننے جیسا ہو۔ اس کو میں سمجھاؤں گا آپ کو کہ اپنے جیسا دوسرا معبود بنانا یہ محال ہے نا؟ اپنے جیسا وہ دوسرا ایک اور معبود بنا دے، شریک باری محال ہے کہ نہیں محال ہے؟ اب اگر کوئی کہے کہ اس محال پہ اگر قدرت نہیں ہوگی تو قدرت پر نقص لازم آئے گا، تو دو باری ہونا چاہیے، دو الہ ہونا چاہیے۔ تو محال پہ قدرت ماننا یہ تو خود الہ کو الہ نہ ماننا ہوگا، کیونکہ الہ ایک ہوتا ہے، یہاں دو مان لیا جا رہا ہے۔ باری تعالیٰ اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا کر کے خودکشی کر لیں گے، محال ہے، کیونکہ جو معبود ہے وہ قدیم ہے، ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ وہ پھانسی کے پسکے پر لٹکانا یہ محال اس کی قدرت میں نہ ہو تو اس کی قدرت کا نقص لازم آئے گا۔ تو اس قدرت کو باری تعالیٰ کے تحت ماننا کہ وہ پھانسی کے پھندے پر لٹک کر کے مر جائے، یہ خود اس کو معبود میں ماننا ہوگا، کیونکہ جو معبود ہوتا ہے مر ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر محال باری تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہیں ہے تو اس میں باری تعالیٰ کی قدرت کا کوئی نقص نہیں ہے، سارا نقص اس محال کا ہے کہ اس لائق ہی نہیں کہ باری تعالیٰ کی قدرت کے تحت آ سکے۔ جو ایسا کہے کہ باری تعالیٰ کی قدرت محال پہ نہ ہو تو باری تعالیٰ کی قدرت کو نقص لازم آئے گا، تو وہ اپنی بلڈنگ بچانے کے لیے پورے شہر میں آگ لگانے والے، وہ بلڈنگ بچانے کے لیے پورے شہر میں کیا لگانے والے ہیں؟ تو پورا شہر جل رہا ہوگا تو آپ کی بلڈنگ کیسے بچے گی؟ جب واجب الوجود کی بنیاد ہل جائے گی تو معبود ہونا کیسے بچے گا؟ تو قدرت کے عموم کو شامل کرنے کے لیے فلسفہ مت چلیے، یہ کہیے کہ جس کی اندر مقدور باری ہونے کا حسن ہی نہیں ہے، باری تعالیٰ اپنی قدرت میں اس کو رکھا ہی نہیں، بات کر کے اور باری تعالیٰ کی قدرت کی اس میں کوئی کمی نہیں، جو چاہے باری تعالیٰ اس کے اوپر قدرت ہے، آج جو نہ چاہے، نہ چاہا اس لیے قدرت سے باہر ہے، اس لیے نہیں کہ اسی قدرت کم ہے، نہ چاہا اس لیے قدرت سے باہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو چاہے وہ کرے، جو چاہے وہ کرے، ہم اس کے محتاج ہیں کہ دن کی روشنی ہو تو جا کے کسی کو دیکھے، ہم اس کے محتاج ہیں کہ بصر میں بصارت موجود ہو تب جا کر کے دیکھیں، ہم اس کے محتاج ہیں کہ کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جن اسباب پہ وہ مقصد منحصر ہے ان اسباب کو پیدا کرے، جمع کرے، لائیں، تب جا کر کے وہ حاصل ہو۔
مگر اللہ رب العزت وہ قادر مطلق ہے جو کسی بھی مقدور کو انجام دینے کے لیے سبب کا محتاج نہیں ہے، سبب بننے میں اس کی قدرت کا محتاج ہے۔ باری تعالیٰ کسی کو انجام دینے میں سبب کا محتاج نہیں، سبب اس کا سبب بننے میں باری تعالیٰ کا محتاج ہے کہ اللہ نے اسے سبب بنا دیا اس لیے وہ سبب بن گیا ہے۔ اللہ سبب نہ بنائے تو سبب بھی نہ بنے وہ۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اب وہ کیا کیا چاہے گا کیا کیا نہیں چاہے گا ہمیں اس کے حساب لگانے کا مکلف نہیں بنائے گا۔ وہ جو چاہے گا کرے گا، جو نہیں چاہے گا نہیں کرے گا۔ اس سلسلے میں عمومی قدرت باری کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اقتصاد کے اندر 3 فروعات کا ذکر فرمایا ہے اور بڑی گہرائی کے ساتھ باری تعالیٰ کی قدرت کے عموم کو شامل فرمایا ہے اور ہر چیز میں باری تعالیٰ کی قدرت کو یہ موضوع تھوڑا سا علمی ہو جائے گا، سنجیدگی کا حامل ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ بعض اور لوگ بیٹھے ہیں جن کو سمجھ میں بات آ جائے گی وہ کفارہ ادا کر دیں گے ان لوگوں کا جن کو سمجھ میں نہ آئے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب باری تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، جو چاہے اس کے اوپر قدرت اسے ہے، تو اس سلسلے میں اشاعرہ اور معتزلہ کا ایک اختلاف ہوا کہ بندہ جو کام انجام دیتا ہے، جو کام بندوں کے اختیار سے صادر ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت شامل تھا کہ نہیں، شامل ہے کہ نہیں؟ یعنی مقدور الاحیاء من المخلوق، کوئی فعل آپ کو انجام دے تو اس کا وہ فعل جو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے مقدور ہے وہ باری تعالیٰ کا مقدور ہے، کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی فعل 2 قدرتوں کے ماتحت نہیں ہو سکتا۔ اگر مقدور عباد کہیں تو مقدور باری نہیں، اور اگر مقدور باری مانے تو پھر بندوں کی قدرت کے تحت نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ بندہ اس کو اپنے ارادے سے انجام دینے والا۔ ایک تماچا کسی کو ہم مارے، ہم چاہتے تو اس کو مارتے، نہ چاہتے تو نہیں مارتے، ہمارا ارادہ اس میں کچھ نہ کچھ شامل ہوا۔ تو اب جو چوٹ اسے لگی، جو ضرب اس کے اوپر واقع ہوا، وہ ہمارا مقدور ہے کہ اللہ رب العزت کا مقدور ہے، جبکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ممکن جس کے اندر مقدور بننے کی صلاحیت ہے وہ اللہ رب العزت کا مقدور ہے۔ ایک عموم قدرت کے حوالے سے۔ دوسری فرع ہے خلاف معلوم کے مقدور ہونے کی۔ باری تعالیٰ نے جانا کہ زید ظہر کی نماز آج کے دن نہیں پڑھے گا، تو اب زید کا اس دن کی ظہر کی نماز پڑھنا مقدور ہے کہ نہیں، مقدور باری ہے کہ نہیں؟ اگر اس دن وہ زید ظہر کی نماز پڑھے گا تو اللہ نے جانا کہ نہیں پڑھے گا، اگر پڑھے گا تو باری تعالیٰ کے علم کے خلاف لازم آئے گا، اور علم کے خلاف لازم آئے تو جہل ہوتا ہے، اور جہل باری تعالیٰ کے لیے محال، جس سے محال لازم ہے وہ خود محال، تو اس دن زید کے لیے ظہر کی نماز پڑھنا محال ہوا، اور محال مقدور نہیں ہوتا ہے۔ خلاف معلوم مقدور ہے کہ نہیں، یعنی علم باری تعالیٰ جس سے متعلق ہے اس کے خلاف وہ باری تعالیٰ کی قدرت میں شامل ہے۔ فرض کیجئے کہ باری تعالیٰ نے جانا کہ ابو جہل ایمان نہیں لائے، تو کفر ابو جہل معلوم میں باری ہوا، اور ایمان ابو جہل خلاف معلوم میں باری ہوا، تو خلاف معلوم میں باری تعالیٰ کی قدرت کے تحت شامل ہے۔ اور تیسری فرع ہے متولدات کی، کہ بعض افعال تو آپ کے وہ ہیں جو آپ کے ارادے سے صادر ہوتے ہیں، جیسے ہم ہاتھ ہلا رہے ہیں تو ہماری انگلی ہمارے ارادے سے ہل رہی ہے، لیکن اس انگلی میں موجود جو انگوٹھی ہے وہ ہمارے ارادے سے نہیں ہل رہی ہے۔ انگلی کے ہلانے کے بعد ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ چاہے تو انگوٹھی ہلائے چاہے تو نہ ہلائے۔ آ رہی بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سر جو ہلا رہے ہیں تو یہ ہمارے اختیار میں ہے، لیکن اس سر کے ساتھ ساتھ جو دانت ہل رہا ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے، کہ ہم چاہیں تو سر ہلاتے ہوئے بھی دانت کو نہ ہلے۔ اس کو اصطلاح میں متولد کہتے ہیں، تولید سے تعلق ہے۔ آپ
بالٹی میں پانی بھرا ہوا ہے، اس میں ہاتھ لے جا کر کے ایسے ایسے کیجیے، تو آپ کے ہاتھ کی حرکت سے پانی بھی حرکت میں آئے گا نا. تو آپ اس ہاتھ کی جو حرکت کو انجام دے رہے ہیں، تو یہ تو آپ چاہیں تو روک لیں، چاہیں تو کریں، لیکن اس طرح مار دینے کے بعد اس پانی کی حرکتوں میں جو حیران پیدا ہوا ہے، اس کو روکنے کا آپ کو. تو یہ تو ہمارے اختیار میں ہوا کچھ حد تک، لیکن پانی کی جو حرکت پیدا ہو رہی ہے وہ باری تعالیٰ کی قدرت میں کیا مانتے قدرت. تو عموم قدرت باری کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام پہ 3 فرق کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ باری تعالیٰ ہر مقدور پہ قادر ہے، جس کے اندر بھی مقدور باری ہونے کا حسن موجود ہے، ہر ممکن باری تعالیٰ کی قدرت کے تحت شامل ہے، تو خلاف معلوم بھی ممکن ہے، تمام جانوروں کے اختیاری افعال بھی ممکن ہے، مولدات بھی ممکن ہے، جبکہ یہ کسی اور قدرت کی بنیاد پہ سمجھ میں آ رہا ہے. مقدور الاحیاء من المخلوقات کے حوالے سے مخلوقات میں جو ذی حیات ہیں، چیٹی سے لے کر ہاتھی تک، انسان سے لے کر کے بندر اور چشمودر تک، اس کا وہ فعل جو اس سے اختیاری طور پہ صادر ہوتا ہے. آپ سے ہم سے جو فعل صادر ہوتا ہے اس کی 2 نوعیت ہے، ہمارے اختیار اور ارادے کے بعد صادر ہوتا ہے، اور کچھ وہ ہے جو ہمارے ارادے کے بغیر ہم سے صادر ہو جاتا ہے. کبھی ہوا ہے کہ نہیں آپ سے صادر؟ بارش ہوئی ہو، آپ آ رہے ہو، اچانک پاؤں پھسل جائے، آپ نے ارادہ نہیں کیا تھا کہ ایسے ایسے پھسل کر کے ویسے ویسے گرے. یہ حرکت آپ سے بغیر آپ کے ارادے کے صادر ہوگی. تو ہم سے جو افعال صادر ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہیں جن کے صدور میں ہمارے ارادے کو، ہمارے اختیار کو، ہمارے کسب کو دخل نہیں ہوتا، اور ایک وہ ہے جس میں ہمارے ارادے کو دخل ہوتا ہے، ہمارے اختیار کو دخل ہوتا ہے. جیسے کہ ہم جو ایسے ایسے کر رہے ہیں، بہرحال کسب کا دخل ہے کہ ہم ہاتھ ایسے ایسے کر رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ ہماری حرکت کو پیدا فرما دے رہا ہے. معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جو فعل ذی حیات سے اس کے ارادے کے بغیر صادر ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہے، اور جو بندوں سے اس کے اختیار کے دخل سے صادر ہو، بندہ خود اس کا خالق. لیکن اشاعرہ کہتے ہیں واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا. ہمارے اختیاری افعال کا خالق بھی اللہ ہے، ہمارے اضطراری افعال کا خالق بھی اللہ ہے، اور ہمارے سے صرف ہم جیسے مولوی صاحب مت سمجھیے، ہمارے سے صرف ہم جیسا نوع بنی آدم مت سمجھیے، ہمارے سے ہر وہ جس کے اندر ارادی اختیار حرکت صلاحیت ہے، ہر وہ ذی حیات مراد ہے، جو چیٹی سے لے کر کے کوئی بھی ہو، انسان ہو، جنات ہو، فرشتہ ہو، یہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اشاعرہ کا موقف ہے کہ ہمارے اختیاری افعال، ہمارے اضطراری افعال اور ہمارا سب کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ. معتزلہ نے پوچھا کہ جناب آپ اپنے ارادے سے کر رہے ہو اور اللہ کی قدرت کے تحت شامل مار رہے ہو، جبکہ ایک قدرت ایک وقت میں ایک مقدور ایک وقت میں 2 قدرت کے تحت نہیں ہوتی. اشاعرہ نے جواب دیا کہ ایک مقدور ایک وقت میں 2 قدرت کے تحت ایک جہت سے نہیں ہوتا، جہت اگر بدل جائے تو ہو سکتا ہے. ہمارا فعل ہمارا مقدور ہے کسب کے اعتبار سے، اور وہی مقدور باری ہے خلق کے اعتبار سے. ہم صرف سبب استعمال کر رہے ہیں. وہ فعل ہماری قدرت میں اس لیے شامل ہے کہ ہم نے اس کے لیے اسباب استعمال کیا ہے، اور اللہ رب العزت کا مقدور اور اللہ رب العزت کی قدرت کے تحت اس لیے ہے کہ اس کو عدم سے وجود میں لانے والی ذات اللہ ہے، اور اللہ کی قدرت سے وہ عدم سے وجود میں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو شاہد الافاق تھے ہی، انہوں نے آفاق کی نشانیوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے ذرا معتزلہ کو ایک جھلک دکھایا. اے معتزلی، تم کیسے کہتے ہو کہ جانوروں سے ذی حیات ہے، جو فعل اس کے اختیار سے صادر ہوتا ہے وہ خود اس کا خالق ہوتا ہے؟ تم نے کبھی کائنات پہ غور نہیں کیا ہے؟ یہ مکڑیاں، اسپائڈر اتنی شاندار انداز سے کیفیتوں سے جالا بنتی ہیں کہ انجینئر دیکھ کر اپنے انگلی طاقت لے دبا لیں.
شہد کی مکھیاں اتنی حکمتوں سے بھرپور چھاتا تیار کرتی ہیں کہ مسدس 6 کونے کی صورت میں ان کا گھر تیار ہوتا ہے اور کم جگہ میں زیادہ سے زیادہ مکھیوں کے رکھنے کا انتظام ہو جاتا ہے اور اس میں ان کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور ان کے آرک بھی جمع ہو جاتے ہیں، جس کو دیکھنے کے بعد اول نظر میں کوئی نہیں سمجھ سکتا وہ بے عقل، بے فکر، بے ناطق کی صلاحیت رکھنے والی چیز کیسے ساری چیزوں کو انجام دیتی ہے۔ یہاں شہادت الارض جو بلند دبانے کے بعد دوڑتے ہیں جیسے کہ کسی ملک پہ حملہ کر رہے ہو، کس حکمت کے ساتھ اپنا گھر بناتے ہیں کہ سیلاب آ کر کے کئی فٹ اونچا گھر تباہ ہو جاتا ہے مگر وہ اپنے سوراخ میں محفوظ رہ جاتے ہیں۔ یہ پرندے کیسی حکمتوں کے ساتھ درخت کی ڈالوں پہ اپنے لیے گھونسلے تیار کرتے ہیں، کیا یہ خود اپنے اندر اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ انہیں حال کا خالق بن جائے؟ جن چیزوں کی طرف نظر کرتے ہوئے اشرف المخلوق اپنی اعلیٰ ترین صلاحیت کے ساتھ عاجز نظر آ رہا ہے، وہاں یہ مکریاں کیسے کامیاب ہو رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ سارے مخلوقات بیچ میں واسطہ ہیں، اللہ فاعل حقیقی ہے۔ جس مخلوق کو جس طرح کی حاجت ہے اللہ ان سے وہ کام انجام دے جا رہا ہے۔ جس مخلوق کو جس طرح کے گھر کی حاجت ہے، جس مخلوق کو جس فعل کی حاجت ہے، اللہ اس کے اندر اس کام کو انجام دیے جا رہا ہے اور اس سے اس کام کو پیدا کیے جا رہا ہے۔ ہمارا بھی خالق، ہمارے اختیاری افعال کا خالق، ہمارے اشتراکی افعال کا خالق اللہ تبارک و تعالی۔ ہاں ہم کاشف ضرور ہیں، سبب استعمال کرنے والے، سبب استعمال کرنے والے۔ معتزلیوں نے کہا کہ پھر جب آپ کا ہر فعل اللہ کے پیدا کرنے سے ہے تو ثواب اور عقاب کا تصور کہاں سے آئے گا آپ کے یہاں؟ جب سب اللہ ہی کے پیدا کرنے سے ہے، ظلم کرو، زیادتی کرو، یہ کرے وہ کرو، سارے فعل کا خالق اللہ، پھر جزا اور سزا کا ترتب کیسے ہوگا آپ کے یہاں؟ ہم نے کہا کہ ہم بندے کو بے دخل نہیں مانتے، کسب کی دخل سے دخیل مانتے ہیں۔ کسب میں اور خلق میں متکلمین نے کئی جہتوں سے فرق کیا ہے، لیکن میں صرف ایک جہت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کسب اور خلق کا، اس کے فرق کا۔ متکلمین کسب اور خلق میں فرق کرتے ہوئے بڑی جامع بات کہتے ہیں کہ کسب وہ استعمال قدرت ہے جس میں قادر مقدور کو عدم سے وجود میں لانے میں مستقل نہیں ہے۔ کسب میں کاسب مقدور کو عدم سے وجود میں لانے میں مستقل نہیں ہے کہ یہ چاہے تو سبب استعمال کر کے صرف مقدور کو عدم سے وجود میں لے آئے، لیکن خالق میں خالق مخلوق کو عدم سے وجود میں لانے میں مستقل ہے، کوئی سبب استعمال نہ کرے اور وہ لانا چاہے تب بھی اس کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، اور کوئی زندگی کا سبب استعمال کرے وہ نہ لانا چاہے تب بھی وہ عدم سے وجود میں نہیں آئے۔ تو خلق میں خالق مستقل ہے کاسب کے کسب کا مطابق، لیکن کسب میں کاسب خالق کے خلق کا مطابق۔ خلاف معلوم کے حوالے سے ہر مکلف کا ایمان ممکن، اپنی ذات نظر کرتے اس کا بھی ایمان ممکن، لیکن اللہ نے اس کے کفر کو جانا اور اس کے جاننے کے خلاف نہیں ہو سکتا، تو علم باری کی طرف نظر کرتے ہوئے اس کا ایمان محال مل گئے۔ ممکن بھی ذات ہوا اور محال بھی غیر۔ زید ظہر کی نماز نہیں پڑھے گا، زید فاسق ہوگا۔ اگر اللہ رب العزت یہ جاننے والا ہے تو زید کا نمازی ہونا اس وقت کے لیے، زید کا مطیع اور فرما بردار ہونا یہ ممکن بھی ذات ہے، قدرت کے تحت وہ شامل ہے۔ ہاں باری تعالیٰ ہی نے اسے نہیں کرنا چاہا ہے، اس لیے محال مل گئے۔ اس سے ایک فلسفہ یہ نکلا کہ جو ممکن بھی ذات ہے اگر باری تعالیٰ کا علم اور ارادہ اس کے خلاف سے متعلق ہو جائے تو وہ محال بالخیر ہو جاتا ہے، اور اللہ جسے نہ چاہے وہ محال ہو جایا کرتا ہے، اور جب اللہ جسے نہ چاہے وہ محال تو جسے اللہ چاہے وہ ممکن ہو جائے، جسے اللہ نہ چاہے وہ محال تو جسے اللہ چاہے وہ ممکن ہو جائے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، اللہ جو چاہ رہا ہے وہی ہو رہا ہے، اور اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔
اور جو نہ چاہا نہ ہوا، جو نہیں چاہ رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، اور جو نہیں چاہے گا قیامت تک نہیں ہوگا۔ یہ خلاف معلوم کے حوالے اور تولید کے حوالے سے جو فعل آپ سے براہ راست صادر ہو اس میں بندہ مباشر کہلاتا ہے، اس فعل کو مباشرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ انگلی ہلانا یہ مباشرت ہے، اور انگلی ہلانے سے انگوٹھی کا ہلنا یہ تولید ہے۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ انگلی تو ہم اپنی حرکت سے ہلا ہی رہے ارادے سے، ہم انگلی کے بھی خالق ہوئے، انگلی کی حرکت کے، انگلی کے نہیں، انگلی کے خالق اللہ، اس حرکت ارادی کے خالق ہوئے، اور اس کی بنیاد پر جو اثر مرتب ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے فعل تخلیقی کی بنیاد پر ہے، تو ہمارے مقدور میں شامل ہے۔ لیکن اشاعرہ کہتے ہیں جناب یہ انگلی کا ہلانا جو بندے کے اختیار میں ہے، ہلانا نہ ہلانا، جب بندہ اس کا خالق نہیں ہے تو انگوٹھی کا ہلانا جو اس کے اختیار سے باہر ہے اس کا خالق کیسے ہو جائے؟ آپ شیشہ دیں اوپر لے جا کے چھوڑ دیں تو شیشے کو لینا اوپر لے جانا یہ ہے مباشرت، اور چھوڑنے کے بعد شیشہ گر کے زمین پہ چکنا چور ہو جائے یہ ہے تولید۔ تو لے جا کے چھوڑنا یہ ہمارا فعل مباشر ہے۔ جب ہم اس فعل کے خالق نہیں جس کے کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے تو اس کے بعد جو مرتب ہونے والا اثر ہمارے دائرے اختیار سے باہر کا ہے، ہم اس کے خالق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے مارنے کے بعد تو چوٹ پیدا ہو اللہ کے پیدا کرنے سے ہے، پٹکنے کے بعد جو شیشہ ٹوٹ رہا ہے وہ اللہ کے پیدا کرنے سے ہے۔ ہاں بندے نے سبب استعمال کیا اس لیے اس کا معاوضہ ہوگا، اچھے کام کا سبب استعمال کرے اللہ خوش ہو کے اپنی نعمتوں سے نوازے گا، برے کام کے لیے سبب استعمال کرے اللہ ناراض ہو کر کے جہنم بکل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پہ قادر، نور سیاہ خیر کتوال اب درگاہ جس قوم کو اپنے معبود کے حوالے سے یہ تیقن ہو کہ اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا حرکت نہیں کر سکتا، ایک ذرہ ہل نہیں سکتا، اس قوم کو دنیا کے کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس معبود قادر کے سامنے جھکنے